عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہمارا اسلامیات کا 10واں لیکچر ہے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیات 38، 39 اور 40 یہ آیات پڑھیں گے اور الفاظ کے معنی پڑھیں گے، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور مشقی کویسچن بھی ہم حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 36 ہے، پیج نمبر 36 نکال لیجئے۔ آخر پہ ہیں یہ آیتیں، پیج کے آخر پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیے۔ ما نہیں، کان ہے نہیں ہے، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من حرج کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی الزام، کوئی اعتراض، فیما اس میں جو فرض قرار دے دیا، مقرر کر دیا اللہ نے، لہو آپ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کے کرنے میں کوئی تنگی نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی اعتراض نہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا، جو اللہ نے آپ کے لیے فرض قرار دے دیا۔ یہاں تک پہلا جملہ ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔ ترجمہ دیکھیے، پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا۔ یعنی تم لوگ کیسے اعتراض کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو حکم تھا، یہ تو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا، یہ تو اللہ نے آپ پر فرض قرار دے دیا تھا کہ آپ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ اللہ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا تاکہ معاشرے سے اس قبیح رسم کا، اس بری رسم کا خاتمہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس قبیح رسم کا خاتمہ آپ اپنی ذات سے کریں تاکہ مومنین کے لیے اس کام کو کرنے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کو کرنے میں کچھ تنگی نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا، جو اللہ نے آپ کے لیے فرض قرار دیا، اب اس کام کو کرنے میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا جملہ، سنت اللہ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا دستور، اللہ تعالیٰ کی عادت۔ سنت کے کئی ایک معنی ہیں، قانون، دستور، عادت، طریقہ۔ سنت اللہ تعالیٰ کا دستور، فی الذین ان لوگوں میں، خلو گزر چکے، من قبل، قبل کا مطلب پہلے ہوتا ہے، من قبل اس سے پہلے، من قبل تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سے پہلے
جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی بات کا حکم دیا تو پیغمبروں سے اس کی ابتدا کی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس قبیح رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی ذات سے اس کام کا آغاز کریں۔ اگلا جملہ دیکھیے، وَكَانَ اور ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، قدرًا مقدورا، تقدیر میں لکھا جا چکا، ٹھہر چکا۔ وَكَانَ امر اللہ قدرًا مقدورا، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کام اسی طرح سے ہوگا۔ اگلا جملہ دیکھیے، الذین، اگلی آیت ہے الذین جو یبلغون، تبلیغ سے آیا لفظ، اور تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ الذین جو لوگ یبلغون تبلیغ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات۔ رسالات، رسالہ کی جمع ہے، پیغام کو کہتے ہیں۔ رسالات اللہ، اللہ کے پیغام، اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے ہیں۔ رسالات اللہ تک پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے ہیں۔ دوسرا جملہ، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ، اور نہیں ڈرتے، أَحَدًا، کسی ایک سے، إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی شان بیان کی ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے اس کام کو کرنے میں، اللہ کی اس فریضے کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور ڈر اور خوف کا شکار نہیں ہوتے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے ڈرتے ہیں اور آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام کو جوں کہ توں پہنچاتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا، جتنا پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے پہنچانے کا حکم دیا اتنا ہی لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں، اپنے پاس سے اس میں کوئی اضافہ یا تبدیلی نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں اسی طرح وہ اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ دوسرا جملہ ہے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آخری جملہ ہے وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ، حسیبہ، حساب لینے کو، اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے کو کافی ہے۔ جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسا پیغمبر ہے جس نے اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح رچا لیا ہے، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تو لوگوں نے جو ہے وہ طرح طرح کے آپ پر اعتراض کیے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح رچا لیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے لگے تاکہ لوگ جو ہے وہ اسلام نہ قبول کریں، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں نہ آئے۔ تو اس طرح کے اعتراض وہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، ما کانا، نہیں ہیں، ما نہیں، کانا ہے، نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما کانا محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، کسی کے باپ، ابا والد، احد کسی کے، من رجالکم، رجال، رجل آدمی کو کہتے ہیں اور رجال جمع ہے اس کی، من رجالکم، تم مردوں میں سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں تک پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا اس آیت مبارکہ کا۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، جب ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ان کے بیٹے تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، آپ جب کہ ان کا بیٹا ہی نہیں ہے تو ان کے ہاں کیسے انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح رچا لیا ہے؟ جب آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے آ گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کے بیٹے تھے لیکن بچپن میں وفات پا گئے تھے، اسی لیے رجال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کیونکہ آپ کی بیٹیاں تو تھیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیے، ولیکن اور لیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ وخاتم النبیین، انبیاء کی جو نبوت کی مہر ہوتی ہے اس مہر کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بارے میں واضح ارشاد فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے۔ آپ نے بھی یہ بات متعدد بار ارشاد فرمائی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ میری یہ امت آخری امت ہے، اور قرآن مجید آخری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آپ اس امت کے بعد نہ کوئی اور امت آئے گی، اور اس قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب الہی نازل نہیں ہوگی، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے مثال کے ذریعے سے ختم نبوت کا مفہوم جو ہے وہ سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح کسی نے ایک محل جو ہے وہ تعمیر کیا، اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کو دیکھتے، اس کی تعریف کرتے اور اس بات کا اظہار کرتے کہ اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو یہ محل جو ہے وہ شاندار ہوتا، مکمل ہوتا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی نبوت کو آپ نے محل سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا، سمجھایا کہ یہ نبوت جو ہے یہ ایک محل ہے، اور اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ اب میری آمد کے بعد نبوت کے اس محل میں مزید اور کوئی اینٹ لگانے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے، 30 قسم کے جھوٹے ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے، اور اس بات کا اظہار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخری جملہ ہے آیت کا، وَكَانَ اور ہے اللہ بِكُلِّ ہر ایک شیء چیز علیمہ علم رکھنے والا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے بعد الفاظ کے معنی دیکھیے، القانتات مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، القانتات فرما بردار خواتین، فرما بردار عورتیں، اور المتصدقین مردوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، المتصدقین صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والے مرد، اور الخیارۃ اختیار کو کہتے ہیں۔ امسک، امسک کا مطلب ہے تو روک کر رکھ، حکم ہے امسک تو روک رکھ۔
وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو، تو وہی لفظ ہے امسک، تو روک کر رکھ۔ اور تخفی مخفی سے، مخفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چھپا ہونا، تخفی تو چھپاتا ہے، اور مبدی اس کے مقابلے میں ظاہر کرنے والا۔ وطرن حاجت کو کہتے ہیں، اور خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبی، انبیاء کی نبوت کی مہر، آخری نبی۔ اس کے بعد التمارین ہے۔ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو 10 اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ وہ 10 اوصاف یہ ہیں: نمبر 1، وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں۔ نمبر 2، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ نمبر 4، وہ راست باز ہیں، سچے ہیں۔ نمبر 5، وہ ہر حال میں مشکلات میں صبر کرنے والے ہیں۔ نمبر 6، وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے نہیں۔ نمبر 7، وہ صدقہ و خیرات دینے والے ہیں۔ اور نمبر 8، وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ نمبر 9، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 10، وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ 10 اوصاف ہیں۔ اس سبق کی پہلی آیت میں یہ 10 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ 10 کون کون سے ہیں۔ اور پھر اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ نے انہیں کس اجر کی نوید سنائی ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دوسرا کویسچن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو ان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس فیصلے پر عمل کریں۔ جو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ناقص ہے۔ کسی مومن مرد و عورت کو اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں اپنا کوئی اختیار، اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر سکے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، کوئی رائے نہیں اس میں دی جا سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ حضرت زید کے بارے میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو حضرت زید کے بارے میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر احسان کیا، ان کو اپنی تربیت میں شامل کیا۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ کیا۔ انہوں نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ کویسچن آنسر جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجے جا سکتے ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، اس کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد جو ہے وہ ہے من درج ذیل عبارات کا مفہوم۔ تو مفہوم کی جگہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا جز ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ یہ آپ کے سبق کی دوسری آیت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بے جز ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس سبق کی آخری آیت مبارکہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ جیم جز ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ پیج نمبر 36 آخر پہ ہے کہ جو اللہ کے پیغام جوں کہ تم پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی پیغمبروں کی شان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کام فرض کر دیا ہے اس کو کرنے میں آپ پر کوئی الزام نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی شان بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، الفاظ کے معنی اور مشق کے سوالوں کے جوابات یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے وہ بنا لینے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔